بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 307 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ نمل کی منتخب کردہ آیات 24 سے لے کر 26 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے اس قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظر میں آراستہ کر کے پیش کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو شیطان نے راہ حق سے روک دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ اللہ يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، یہ کہ اللہ کو سجدہ کریں۔ لا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لا زائدہ ہے، اس میں ان کو مدغم کر دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کے قول لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ حرف الا کو حذف کر کے یہتدون کے مفعول کی جگہ میں ہے۔ وہ اللہ کے جو زمین اور آسمان کی مخفی چیزوں یعنی بارش اور نباتات کو باہر نکالتا ہے۔ الخبا یہ مصدر مخبوء کے معنی میں ہے، اور جن چیزوں کو تم دلوں میں چھپاتے ہو اور جن چیزوں کو اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہو، اللہ رب العزت وہ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ رب العزت معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور یہ جملہ مستانفہ ثنائیہ ہے، بلقیس کے تخت کے مقابلہ میں رحمان کے تخت پر مشتمل ہے، حالانکہ ان دونوں کے مابین بونے بعید ہے، یعنی بہت بڑا فرق ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ہدہد اپنی کارگزاری بارگاہ سلیمان میں پیش کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہدہد جب بارگاہ سلیمانی میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ ہدہد نے کہا کہ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کاموں کو خوشنما بنا دیا ہے، سو ان کو اللہ کے راستے سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، یہ لوگ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں کو باہر لاتا ہے
اور وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو اور جن کو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ ہدہد کے اس قول کا معنی یہ ہے کہ بلقیس کی قوم اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے سورج کی پرستش کرتی ہے، اور شیطان نے ان کے برے کاموں کو ان کی نظر میں اچھا بنا دیا ہے، یعنی سورج کی پرستش اور ان کے دیگر کفریہ کاموں اور معاصی کو ان کو صحیح طریقے سے روک دیا ہے۔ اللہ یسجدو کی متعدد نحوی تراکیب اور تراجم علماء و مفسرین کرام نے کیے ہیں۔ متعدد نحوی تراکیب کی وجہ سے تراجم بھی مختلف ہو گئے ہیں۔ حضرت شاہ رفیع الدین نے اس کا ترجمہ کیا ہے، نہیں راہ پاتے یہ کہ سجدہ کریں واسطے اللہ کے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے، راہ نہیں پاتے کیوں نہ سجدہ کریں اللہ کو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو۔ علامہ احمد سعید کاظمی آپ نے لکھا ہے کہ شیطان نے انہیں روک دیا تاکہ وہ سجدہ نہ کریں۔ اللہ یسجدو میں بتا رہے ہیں کہ لام تعلیلیہ محذوف ہے، اصل میں عبارت کچھ یوں ہے، لی اللہ یسجدو، یعنی شیطان نے بلقیس کی قوم کو کفریہ کاموں میں اس لیے ملوث کیا تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں۔ شیطان نے ان کے برے کاموں کو ان کی نظر میں اس لیے اچھا بنایا یا ان کو سیدھے رستے سے اس لیے روکا تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں۔ آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ یسجدو کی دوسری تقریر یہ ہے کہ اس میں لا حرف نفی زائدہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان نے ان کو اللہ کے لیے سجدہ کرنے سے روک دیا تھا۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ لی اللہ میں بھی لا حرف نفی زائد ہے۔ اللہ رب العزت کا قول لی اللہ یعلم اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ ان کو اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں ہے۔ اللہ یسجدو کی تیسری تقریر یہ ہے کہ اس سے پہلے الا مقدر ہے اور جار مجرور لا یہتدون کے متعلق ہیں، اور اس صورت میں بھی لا زائدہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے پس وہ اللہ کو سجدہ کرنے کی طرف ہدایت نہیں پائیں گے۔ اللہ یسجدو کی چوتھی ترکیب اور چوتھی تقریر کچھ یوں پیش کر رہے ہیں کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، اور اس کا معنی ان کا طریقہ اور ان کی عادت یہ تھی کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ یسجدو کی نحوی ترکیب کی پانچویں تقریر یہ ہے کہ اللہ میں اللہ یہ حرف تنبیہ ہے، گویا ہدہد بلقیس کی قوم کو مخاطبین کے قائم مقام کر کے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے اللہ نے نیا کلام شروع کیا ہو کہ یہ لوگ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمینوں اور آسمانوں کی چیزوں کو باہر لاتا ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے حضرت سلیمان کا کلام شروع ہوا، یعنی ہدہد کا کلام سن کر حضرت سلیمان نے بلقیس کی قوم کے متعلق تبصرہ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں کو باہر لاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم اپنی زبانوں سے ظاہر کرتے ہو۔ آگے ہدہد بولنے لگا، اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس سے پہلے ہدہد نے بلقیس کے عرش کو عظیم کہا تھا، اور اس آیت میں اللہ کے عرش کو عظیم کہا ہے۔ دونوں عرشوں کے عظیم ہونے میں فرق ہے۔ بلقیس کا تخت دنیاوی بادشاہوں کے تختوں کے اعتبار سے عظیم تھا،
اور اللہ کا عرش کائنات کے تمام تختوں کے اعتبار سے عظیم ہے، بلکہ وہ تمام زمینوں اور آسمانوں سے بڑا ہے۔ امام ابن جریر نے، امام ابو شیخ نے کتاب العظومہ میں، امام ابن مردویہ نے اور امام بہقی نے الاسماء والصفات میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم سے کرسی کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، 7 زمینیں اور 7 آسمان کرسی کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے جنگل کی زمین میں انگوٹھی گری ہوئی ہو، اور عرش کی فضیلت کرسی پر ایسے ہے جیسے انگوٹھی کی فضیلت جنگل پر ہے۔ خطیب بغدادی، امام فریابی، امام عبد بن حمید، امام ابن منذر، امام ابن حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ کرسی قدموں کی جگہ ہے اور عرش کی عظمت اور مقدار کا کوئی شخص اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کرسی پیر رکھنے کی جگہ ہے اور وہ چرر چرر کرتی ہے جس طرح پالان چرر چرر کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا یہ بطور استعارہ ہے اور اللہ تعالیٰ تشبیہ سے پاک ہے۔ اس کی وضاحت میں امام ابن جریر نے ضحاک کا یہ قول درج کیا ہے کہ کرسی وہ چیز ہے جس کو تخت کے نیچے رکھا جاتا ہے، بادشاہ تخت پر بیٹھ کر اس پر اپنے پیر رکھتے ہیں۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، یہ جملہ مستانفہ ثنائیہ ہے اور یہ رب تعالیٰ کے عرش کے اوپر دال ہے، یعنی بلقیس کے عرش کے مقابلے میں اب رب اور بلقیس کے عرش کا کوئی مقابلہ تو بنتا ہی نہیں، لیکن دنیا والوں کی نظروں میں اس چیز کو بلند و بالا کرنے کے لیے کہ رب تعالیٰ کا عرش اس کے عرش سے کہیں زیادہ عظیم اور بڑا ہے۔ اللہ یسجدو کے حوالے سے ایک اور بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر لا زائدہ ہے اور لا یہتدون اس میں عامل ہے، یعنی ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ سجدہ صرف اللہ کو کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ یسجدو کا تعلق زینا کے ساتھ ہو، یعنی شیطان نے یہ بھی ان کے لیے مزین کر دیا کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں۔ ہدہد چونکہ توحید کا وعظ اور شرک کا رد کر رہا تھا اور اللہ کی عظمت اور شان کو بیان کر رہا تھا، اس لیے رب تعالیٰ نے انعام اسے یہ دیا۔ حدیث مقدسہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 4 جانوروں کو قتل نہ کرو، چیونٹی کو، شہد کی مکھی کو، ہدہد کو اور سرو کو، یعنی لٹورے کو۔ اس کا سر بڑا اور پیٹ سفید اور پیٹھ سبز ہوتی ہے۔